الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعائیں پڑھی جائیں گی، تو دو دعاؤں کا تذکرہ کیا جو سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں سنت سے ثابت ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ہم ساری دعاؤں کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ دو دعا عام طور سے مشہور ہے، لوگ اسے یاد بھی رکھتے ہیں، اس لیے ان دو ہی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک تو اللہم باعد بینی مکمل دعا، اور ایک ثنا جس کو کہا جاتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، پوری دعا۔ اس کے بعد ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے جو روایت ہے، جو حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ہے، 775 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت قیام کرتے یعنی تہجد اور نماز پڑھتے تھے، کبرا تو آپ پہلے تکبیر کہتے تھے، ثم یقول پھر آپ یہ پڑھتے تھے، کون سی دعا؟ ثنا، جو ہمارا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس سے معلوم ہوا کہ تکبیر کہنا ہے اور اس کے بعد یہ دعائیں ثنا پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ۔ یہ رات کی چونکہ نماز ہوتی تھی اس لیے آپ لمبی پڑھتے تھے، اس لیے یہ ہمیں فرض نماز میں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ یہ 3 مرتبہ کہتے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور دیگر جو بھی آپ کو تلاوت کرنا ہوتا وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دعائے ثنا کے بعد، تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا کے بعد ہمیں تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی بات کہیں گے کب؟ دعائے ثنا کے بعد۔ عام طور سے ہم اس کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہا جاتا ہے، یہ پڑھا جائے گا۔ اس کے کئی ایک صیغے ہیں، ایک صیغہ تو یہی ہے طریقہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور صیغہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اگر آدمی یہ بھی پڑھے تو بھی کافی ہو جائے گا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو بھی کافی ہو جائے گا، اور اس سنت پر بھی عمل کرے تو بھی کافی ہو جائے گا۔ اس میں کیا بتایا گیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ مکمل ایک صیغہ ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ استعاذہ یعنی پناہ چاہنا، پناہ طلب کرنا، یہ ان باتوں سے ہوتا ہے جو چھپی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور جو صرف اور صرف اللہ ہی سے ہی ہو سکتی، کسی اور سے نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان چھپے ہوئی چیزوں سے پناہ دے سکتا ہے، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر اس طرح کا استعاذہ کسی اور سے کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا۔ جیسے شیطان سے اگر کوئی پناہ چاہتا ہے کسی اور سے، ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہاں پہ صرف شیطان کا ذکر ہے، اس لیے ہم شیطان کی بات یہاں پر کر رہے ہیں۔ تیسری بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ کس سے؟ اچھا، اللہ کون؟ السمیع العلیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اس اللہ سے جو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ من الشیطان، شیطان سے۔ کون شیطان؟ الرجیم، جو مردود ہو چکا ہے۔ اور کس چیز سے؟ من ہمزہ، اس کی چبھن سے، ونفخہ، اس کے پھونکنے سے، ونفثہ، اور اس کے پھونک مارنے سے۔
تین الگ الگ الفاظ ہیں. یعنی شیطان تین طرح کی طاقتیں رکھتا ہے. ایک تو من ہمزی چبھونے کی طاقت، اور ونفخی اور پھونک مارنے کی طاقت، ونفخی اور نفس کا ایک معنی ہے، دونوں کا معنی تقریباً قریب ہے. ابھی اس کا کیا مطلب ہے وہ ہم بتائیں گے. تو اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بھی یاد کر لیں، اور بہت جامع دعا ہے اور بہت پیاری دعا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اس حدیث اس دعا سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، ایک السمیع اور ایک العلیم، سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ شیطان سے بچنا چاہیے. شیطان سے بچنا چاہیے. کیوں؟ شیطان سے بچنے کی دو وجہ ہیں ہمارے پاس. نمبر ایک تو ہمیں استعاذہ یعنی شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک. ایک دوسرا یہ کہ اس کو رجیم کہا گیا ہے. رجیم کیوں کہا جاتا ہے؟ رجیم کا ایک معنی ہوتا ہے مرجوم، جس کو دھتکار دیا گیا ہو. ایک دوسرا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے گناہوں کے ذریعے. تو رجم کا مطلب ہوتا ہے تیر مارنا، پتھر مارنا. تو گناہوں کے ذریعے سے وہ انسان کو پتھر مار دیتا ہے، گویا اس طرح سے. تو اس لیے بھی شیطان سے پناہ مانگی جائے گی. اب آتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ شیطان کی چبھن کیا ہے، شیطان کا پھونک مارنا کیا ہے، اور شیطان کا نفس کیا ہے. تو دیکھیے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کی چبھن کہتی ہے الموتۃ. الموتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سخت ترین موت کی حالت. یعنی شیطان انسان کو اس حالت پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ انسان بہت سخت ترین موت کی حالت میں چلا جاتا ہے. موت ایک ایسی حالت ہے جہاں شیطان پہنچتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. زندگی بھر پیچھے پڑا ہوا ہے، نہیں گمراہ کر پاتا ہے، تو موت کے آخری جو لمحات انسان کی زندگی کے ہوتے ہیں وہاں پر وہ حاضر ہو جاتا ہے. تو اس حدیث اس دعا کے اندر اس سے پناہ مانگی، من ہمزہ، شیطان کی چبھن سے. موت کے آخری لمحات کے اندر بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ کسوکے یعنی کچوکے لگاتا ہے، چبھاتا ہے انسان کو. غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بیمار پڑ گئے تو اکثر بیماری کی حالت میں آخری وقت جب چل رہا تھا تو شیطان کو دھتکارتے تھے، شیطان کو دھتکارتے تھے اور بولتے تیرا یہاں بھی بس نہیں چلے گا. لوگوں نے پوچھا آپ کس سے بات کرتے ہیں، تنہائی میں کوئی ہے نہیں. کہا شیطان ہے، مجھے کچوکے لگا رہا ہے، آخری وقت میں مجھے وسوسے دے رہا ہے. تو اس لیے ان شیطان کی اس چبھن سے بھی پناہ مانگنی جانی چاہیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ، اس کی چبھن سے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ ونفخہ. نفخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفخ کا مطلب ہوتا ہے شیطان پھونک مارتا ہے. کیا پھونک مارتا ہے شیطان؟ غرور میں ڈالتا ہے انسان کو، بڑا سمجھتا ہے تم بہت بڑے ہو. نماز کے اندر بھی یہ کام کرتا ہے. کبھی کبھی انسان کو سوچتے تم ہی ایک نمازی ہو، دوسرا کوئی نمازی بھی نہیں. تو اپنے نماز کے غرور میں انسان آ جاتا ہے، اپنی نماز کے غرور میں انسان چاہتے ہیں. بھی نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تیری توفیق سے نیکیاں ہوئی ہیں، نماز پڑھ لی ہے میں نے، تو نے توفیق دی پڑھا. جو نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے دے، اس کو بھی ہدایت دے دے. میں اکیلا ایک نماز پڑھنے والا نہیں ہوں. اس لیے انسان کبھی کبھی شیطان کے اسی دھوکے میں آ کر اپنی نیکی کی وجہ سے سب کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. یہ کیا بات کریں گے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، یہ کیا کر سکتے ہیں، یہ تو یہ بھی نہیں کرتے، میں کرتا ہوں. تو یہ بھی ایک دھوکہ ہوتا ہے انسان، اس کو بھی غور کرنا چاہیے. تو یہ دعا جب آپ پڑھیں گے تو یہ اندر سے یہ چیزیں بھی ختم ہوگی. اور تیسری چیز کیا بتائی گئی؟ ونفثہ. نفس کہتے ہیں شاعری. شیطان شاعری بھی کرتا ہے. انسان کو جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ دیکھیے بہت کم شاعر اچھی شاعری کرتے ہوں گے. زیادہ تر کی شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے. زیادہ تر شاعری میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے جذبات کو ابھارنے والی بات ہوتی ہے. یہ شیطان کا راستہ ہے. شاعری بہت ہی اچھی چیز نہیں ہے. ہاں البتہ شاعری شرعی اصول کے مطابق ہوگی تب تو صحیح ہے. جیسے حسان بن ثابت کی شاعری ہوتی تھی اسلام کے لیے، اس میں توحید کا ذکر ہوتا تھا. لیکن اسلام سے ہٹ کر اگر شاعری ہے تو وہ فتنہ ہے. اس میں گانے اور ساری شاعری سب اس میں آتی ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، یاد رکھیں. اگر اس کے ساتھ شاعری میں تو نہ جانے کیا کیا کہتا ہے انسان. ہاں
کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. ہاں تو خدا کو کہہ رہا ہے کہ کبھی آؤ سامنے، اتنے سجدے میں کر رہا ہوں، کبھی نظر آؤ. تو شاعری میں خود بھی کہتے ہیں انسان وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے زمین پر مصطفیٰ بن کر. دیکھو نعوذ باللہ من ذالک. ہاں یعنی اللہ جو عرش پر ہے وہ زمین پر کس شکل میں آ گیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، مصطفیٰ کی شکل میں آ گیا. اب شاعری میں کچھ بھی کہہ رہا ہے انسان، سب فتنہ ہے، سب شاعری. تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ شیطان پھونک رہا ہے. شیطان کیا کر رہا ہے؟ پھونک رہا ہے. اب صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے، اسلامی عقیدہ سیکھا نہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ پھونکتا رہتا ہے. تو یہ شیطان کی پھونک سے بھی بچنا ہے، اس طرح کی شاعری سے بھی بچنا ہے. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہمیں یاد ہے، اتنا پڑھ لے کافی ہے. ایسا نہیں کہ کسی کی نماز نہیں ہوگی یہ نہیں پڑھے گا، لیکن دوسرا صیغہ بھی آپ یاد کر لینا چاہیے تاکہ شیطان کے اس طرح کے شر سے بھی ہم محفوظ رہیں. کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ تین باتوں سے جو شیطان کی ہے اور یہ اپنا اثر رکھتی ہے، اس سے بھی پناہ مانگی جانا چاہیے. انسان زندگی کے کس مرحلے میں گمراہ ہو جائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کچھ پتہ نہیں. خاص طور پر نوجوانی میں نہیں تو ادھیڑ عمر میں نہیں تو بڑھاپے میں کس طرح سے گمراہی آ سکتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا. انسان کو اس سے کا بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو تعوذ پہلے پڑھنا ہے دعائے ثنا کے بعد. اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، سنت کے مطابق صلاۃ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید کو بخش دے. آمین.